دوستو، پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ چپ۔ میرے لیے بوریت دور کرنے کا ایک حل ٹی وی پر چینل سرچنگ بھی ہے۔ میں اپنے کشادہ لیونگ روم کے آرام دہ صوفے پر نیم دراز، تیزی سے ڈھلتی شام میں چڑیوں کی چہکار سے محظوظ ہوتے ہوئے ٹی وی پر کچھ اچھا دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ یکایک میرا تیزی سے چینل بدلتا ہاتھ تھم گیا۔ سامنے آتش دان کے اوپر لگے ٹی وی کی بڑی اسکرین پر بنگال کی ایک ساحرہ ڈاکٹر زیب النساء کا انٹرویو کر رہی تھی۔ معمر اور شفیق ڈاکٹر صاحبہ اپنے مخصوص اور ٹھہرے ٹھہرے انداز میں اس دلکش خاتون کے سوالات کا تحمل سے جواب دے رہی تھی۔ میرا گوشت پوش کا جسم گویا پتھرا گیا اور میں ہزار کوششوں کے باوجود بھی چینل بدلنے پہ قادر نہ تھی۔ ریموٹ کب میرے ہاتھوں سے پھسل کر قالین پر گرا، میں قطعی بے خبر۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں اینکر ڈاکٹر زیب النساء صاحبہ کو ان کی طویل اور عوام کی بے لوث خدمت پر بنگلہ دیش حکومت کی جانب سے انہیں ملک کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ شادھینیتا پودک حاصل کرنے پہ مبارکباد اور گلدستہ پیش کر رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھنا نہ چاہنے کے باوجود بھی دیکھنے پہ مجبور تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ 62 سالوں سے بنا کسی تعطل کے انتھک عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ آپ نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں بھی حصہ لیا اور اس سے پہلے کی حکومت کے ظلم و جور بھی سہے۔ اس طویل عرصے میں کوئی ایسا لمحہ جسے آپ چاہ کر بھی بھلا نہ سکی ہوں؟ اینکر نے انٹرویو کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال پوچھا۔ معمر اور مشفق ڈاکٹر صاحبہ جیسے یادوں میں کھو سی گئی۔ نہ، امی بھولتے پاری نہ، امی کی کرے بھولبو؟ نہیں، میں بھول ہی نہیں سکتی۔ میں بھلا کیسے بھول سکتی ہوں؟ آزادی کے بعد جب بنگو بندھو بنگلہ دیش آ گئے تھے تو وہ کیسے سہانے دن تھے۔ موتی جھیل کے سرکاری فلیٹ میں ہم سب شان سے رہتے تھے۔ اماں، بابا، زماندہ اور میں، یعنی کلثوم اور میری چھوٹی بہن فاطمہ۔ نام تو میرا کلثوم تھا مگر ڈاک نام کسم اور فاطمہ کا فاتی۔ میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں تازہ بی اے آنرس میں داخل ہوئی تھی اور گویا دھنک کے ساتوں رنگ میری مٹھی میں تھے۔ بنگلہ دیش اس وقت پاکستان کا حصہ تھا پر حالات غیر یقینی۔ میرا سارا گھرانہ بشمول میرے عوامی لیگ کا حامی تھا۔ ہم سب بنگو بندھو کے پرستار اور عقیدت مند تھے مگر میں پاکستانی بھی تھی۔ یونیورسٹی میں بیشتر بہاری اور خال پنجابی لڑکیوں سے میری دوستی بھی تھی۔ میں اپنی 19ویں سالگرہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس دن ہم چاروں، رکمنی، بلقیس، سکینہ اور میں، کلاس بنک کر کے نیو مارکیٹ گئے تھے اور وہاں مزے سے گول گپے اور چاٹ اڑائی تھی۔ میری تینوں دوستوں نے مجھے میرا من پسند تحفہ دینا چاہا سو ہم لوگ کتاب خریدنے آکسفورڈ بک سینٹر میں گھس گئے۔ میں نے رابندر ناتھ ٹیگور کی چوکر بالی، 2 بیگھہ زمین اور دیوان غالب مول لیا تھا۔ ہم ہنستی مسکراتی دکان سے نکل ہی رہی تھی کہ میں کسی سے بری طرح ٹکرا گئی اور میری کتابوں کا خاکی لفافہ زمین پر گرا اور میری کتابیں بکھر گئی۔ یہ ٹکراؤ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کہ کچھ دن پیشتر دیکھی گئی فلم میں محمد علی اور زیبا کا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بے خود دیکھتے رہ گئے۔ سکینہ نے میرا بازو کھینچا تو ہماری آنکھوں کا ارتکاز ٹوٹا اور میں بے طرح محجوب ہو گئی۔ بعد میں مجھے رکمنی نے بتایا کہ اس کے سینے پر کیپٹن رضوان نامی بیج تھا۔ بس پھر میں تھی اور میری کھلی آنکھوں کے سپنے۔ میرا دل ہر سانس کے ساتھ کیپٹن رضوان کے نام کی مالا جپتا تھا پر ملنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ آگ یک طرفہ ہے یا ادھر بھی کچھ بے کلی ہے۔ میں نے نہ جانے کتنے چکر آکسفورڈ یہ سینٹر کے لگا لیے۔ دکان والا بھی کچھ کھٹک گیا تھا اور اس کے شک کو رفع کرنے کے چلتے میں نے جانے کتنی چاہی انچاہی کتابیں خرید لی تھیں۔ پھر میری دعائیں مستجاب ہوئیں اور ایک دن اسی دکان پر مجھے وہ گلفام دوبارہ مل گیا۔ وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور اپنا تعارف کروایا۔ اس کی بے قراری میرے سیماب دل پر سکون کی پھوار برسا گئی۔ وہ لمحوں کی قربت صدیوں کے فاصلے مٹا گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ٹیلی فون نمبر دیا اور وہ رات 9 بجے کہتا ہوا جلدی سے دکان سے باہر نکل گیا۔ میرے تو قدم زمین پر پڑتے ہی نہ تھے۔ مجھے گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی تھی۔ وہ طویل ترین دن کہ ڈھلتا ہی نہ تھا۔
سورج نے شاید آج قسم کھا لی تھی کہ ڈوبے گا نہیں، شاید وہ بھی آج تادیر میری بے چینی کا شاہد رہنا چاہتا تھا۔ خدا خدا کر کے دن ڈھلا اور میں فون کے پاس منڈلانے لگی۔ شکر کہ بابا اس وقت اپنے کمرے میں BBC سنتے تھے۔ بابا ریڈیو ڈھاکہ میں پروگرام مینیجر تھے۔ ریڈیو ہی ان کا پہلا عشق بھی، جس سے ان کا دل بھرتا ہی نہ تھا۔ میری اور رضوان کی مختصر بات ہوئی اور ان 3-4 جملوں کو میں رات بھر نئے نئے معنیوں و پیراہن سے آراستہ کرتی رہی۔ فاتح کو میں نے شریک راز کیا تو وہ خوف سے پیلی پڑ گئی۔ او ماں تمہیں کی کرتے چھو؟ زماندہ تمہیں کے چھاڑبو نا۔ او میرے خدا تم کیا کر رہی ہو کسم؟ زماندہ تمہیں کبھی نہیں بخشیں گے۔ اور میں لرز کر رہ گئی۔ میں اپنی نوخیز محبت میں اتنی سرشار تھی کہ زماندہ کا رد عمل تو بھول ہی گئی تھی۔ زماندہ کو پشچمی پاکستانیوں سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اور رضوان تو نہ صرف یہ کہ مغربی پاکستانی بلکہ پاک آرمی میں بھی تھا۔ اب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ پر دل کب کسی کے اختیار میں ہے؟ دل تو ہمیشہ کا ضدی اور ہٹیلا۔ بھلا میری پیش بندی کس کام کی؟ رضوان اگر ایک عام بہاری ہوتا تو شاید زماندہ اسے بہت آسانی سے راستے سے ہٹا دیتا کہ 1970 میں بہاریوں کی جان بہت ارزاں تھی۔ ان دنوں بہاریوں کا قتل اور ان کی املاک کو تباہ کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ باوجود اس کے کہ آرمی شہر میں گشت کرتی تھی، مگر عوامی لیگ کے کارکن بے نتھا بیل تھے۔ وہ جن جو اب تک ڈسپلن کی بوتل میں قید تھا، باہر آ چکا تھا۔ ڈھاکہ چونکہ مشرقی پاکستان کا دارالخلافہ تھا، سو بظاہر یہاں قدر امن، پر یہ امن بھی لمحاتی، اس ٹائم بام جیسا جس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہو۔ میں اور رضوان اکثر یونیورسٹی اور کبھی کبھار شاباغ ہوٹل یا رمنا پارک میں مل لیتے تھے۔ عشق اور مشق کب چھپائے چھپتے ہیں۔ ویسے بھی ڈھاکہ پرانی روایات کا پاسبان وزادار شہر تھا، سو بہت جلد یہ سرگوشی میرے لبرل باپ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ مجھے یاد ہے وہ کرسمس نائٹ تھی، مگر اس رات شاید پہلی بار بابا نے ڈھاکہ کلب کا کرسمس ڈنر مس کیا تھا۔ میرا باپ جو کھلے ذہن و دل کا نرم مزاج انسان تھا، اس رات اس کے جبڑے بھی بھیچے ہوئے تھے اور میں حیرت سے اپنے یکسر اجنبی بابا کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب بات ہے، مجھے ڈر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میرا دل دکھا ضرور کہ میں اپنے محبتی باپ کے لیے باعث شرمندگی بنی، مگر میں اپنی محبت پر نادم نہیں تھی کہ میرے گھر کا چلن ہی محبت تھا۔ میرے گھر میں ذات پات، مذہب، دھرم یا معاشرتی سٹیٹس کا گزران تھا ہی نہیں۔ بابا اور اماں کے لاتعداد غیر بنگالی دوست تھے۔ ہم لوگ کرسمس کا کیک ہو یا گرو نانک اور کرشنا کا پرساد بغیر کسی جھجک کے کھاتے تھے۔ ہمارے گھر میلاد کی محافل بھی سجتی تھیں، اور اماں محرم کے پورے 10 دن اپنی جگری سہیلی زہرا آنٹی کے ساتھ محمد پور کے امام باڑے میں بھی پائی جاتی تھیں۔ بلکہ 10ویں محرم کو تو ہمارے گھر کا چولہا بھی اوندھا رہتا تھا۔ اور تو اور میری ماڈرن ماں پیروں کی معتقد بھی تھی، اور اماں اور بملا موسی ہر مہینے کی تیسری جمعرات میرپور کے مزار پر حاضری دیتی تھیں۔ اس آزاد ماحول میں پروان چڑھنے کے بعد میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک پنجابی سے میری محبت گناہ کبیرہ کیوں بن گئی ہے۔ میں نے اسی گھلے ملے اور محبت کی چاشنی سے جڑے ماحول میں پرورش پائی تھی، مگر جانے کب اور کیسے یہ نفرت ہمارے بیچ در آئی اور اتنی جلدی توانا ہو گئی کہ بابا کے لیے یہ بے ضرر محبت ناقابل معافی ٹھہری۔ بابا نے کہا، کلثوم، بیٹیاں ازل سے رخصت ہوتی آئی ہیں اور وہ خوشی خوشی اپنا گھر بساتی ہیں۔ ماں باپ سے جدائی روایت کا حصہ ہے، مگر کیا تم اپنی زمین سے جدا رہ پاؤ گی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ میں کیوں اپنی پیاری دھرتی چھوڑوں گی؟ میں اس سوال پر ششدر تھی۔ رضوان تو پچھمی پاکستان چلا جائے گا، جانے اس کے گھر والے تمہیں قبول کریں نہ کریں، وہ مان سمان جو ایک بہو کا حق ہے تمہیں دیں کہ نہ دیں۔ بابا نے دھیرج سے کہا، مگر رضوان کیوں جائے گا؟ میری سوئی ابھی تک اسی سوال پر اٹکی تھی۔ احمق لڑکی، کیا تم محبت میں مبتلا ہو کر اعتراف سے اتنی بے خبر ہو؟ اماں نے دانت کچکچا کر کہا، اب پاکستانی حکومت تو کیا دنیا کی کوئی طاقت بھی مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بننے سے نہیں روک سکتی ہے۔ Can't you see, Kusum? It's simply a matter of time. پھر تم کیا کرو گی؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ساتھ بھی نہ لے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھمی پاکستان کے کسی شہر میں اس کی منگیتر اس کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر تم کیا کرو گی کسم؟
اماں کے لہجے میں تلخی اور بے بسی تھی۔ پہلی بار پہلی بار میں صحیح معنوں میں چکرا گئی تھی۔ اس زاویے سے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو اپنی محبت کی پینگ میں اتنا اونچے جا چکی تھی کہ زمینی حقائق بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں نڈھال صوفے پر بے دم بیٹھ گئی۔ ابا نے رکمنی کے بھائی وکرم دا کو بلا کر زماندہ کا خیال رکھنے کہا اور انہیں ان کے ساتھ کھلنا بھیج دیا۔ میں نے اپنے دل کو سچائی سے ٹٹولا، مگر وہاں ہر طرف صرف اور صرف رضوان ہی برجمان تھا۔ ہائے محبت کی بے بسی! میں رضوان کی محبت میں ایسی اسیر تھی کہ اس کی سنگت میں اپنی جنم بھومی کو بھی تجنے پر تیار تھی۔ مشرقی پاکستان کے حالات تیزی سے بدل رہے تھے اور روز بروز منظرنامہ تبدیل ہو رہا تھا۔ جب 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہوا تو گویا عذاب کا افرید بھی بے لگام ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کے چھوٹے شہروں کی گلی کوچے قتل گاہ بن گئے۔ عرصے 24-25 سالوں سے بھائیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہنے والے پل کے پل میں بیگانے انجانے ہوئے۔ غیر بنگالیوں اور محب وطن پاکستانی بنگالی اجلاس کے ملتوی ہونے کے پاداش میں شدید بربریت کا شکار ہوئے۔ نازک آبگینوں جیسی عزتیں پامال ہوئیں۔ کچھ ایسی پاک سرزمین پر ہوس کی بھٹی میں جھونکی گئیں اور کئی سرحد پار بازار حسن میں پہنچائی گئیں۔ لاکھوں جانیں اس انتقام کے وحشت ناک کھیل میں تلف ہوئیں اور کروڑوں کی املاک لوٹی گئی۔ ایک قیامت صغریٰ تھی جو بہاریوں پر گزر گئی اور فوج بیرکوں میں بند خاموش تماشائی بنی رہی۔ پورے مشرقی پاکستان سے لٹے پٹے لوگ سمٹ سمٹا کر ڈھاکہ کا رخ کرنے لگے۔ جن کے پاس کچھ مال و متا تھا وہ بلیک میں منہ مانگے داموں ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید کر تن کے کپڑوں کے ساتھ جان بچا کر کراچی یا لاہور نکل لیے۔ کچھ ابھی تک صدمے کی شدت میں تھے۔ جو کچھ ان پر بیت گیا تھا ان کا ذہن اسے پروسیس کرنے سے قاصر تھا۔ بیشتر ایسے جو مال کے ساتھ ساتھ خاندان کے کچھ افراد بھی کٹا لٹا چکے تھے اور ان کی آخری پناہ گاہ ڈھاکہ کا عارضی کیمپ تھا۔ ان دنوں ڈھاکہ کے ہر غیر بنگالی کے گھر 3-3 4-4 اجڑے تباہ حال خاندان ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہائی کمان نے بپھرے حالات پہ قابو پانا چاہا اور 25 مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ عمل میں آیا، مگر بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ مشرقی پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ قتل عام شروع ہو چکا تھا اور بازی پاکستان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ اپریل کے آخر تک بھی پاکستان آرمی کلی طور پر اپنے ملک کا چارج نہیں سنبھال سکی تھی اور مرے پہ 100 درے کے مصداق بھارت نے سرحدی جھڑپ بھی شروع کر دی تھی۔ مفتی واہنی اور بھارتی کمانڈوز مل کر پاکستانی فوج کے جوانوں کو اپنے ہی وطن کی اجنبی سرزمین پر بارودی سرنگیں بچھا بچھا کر بے دردی سے اڑا رہے تھے۔ بیشتر بنگالی بھائی کے بھیس میں برادران یوسف کا کردار ادا کر رہے تھے۔ پاکستانی فوج اپنوں کی بے وفائی اور غیروں کے غلبے کے بیچ قدم اکھڑنے تک ملک کے دفاع میں ڈٹی ہوئی تھی، مگر شکست سامنے نوشتہ دیوار تھی۔ زماندہ وکرم دا کے ساتھ سرحد پار جا چکے تھے۔ میرے گھر میں مرد جیسی خاموشی طاری رہتی تھی اور میں رضوان سے ملنے سے کترانے لگی تھی۔ اگست کی وہ سنہری شام تھی جب دن بھر جل تھل رہنے کے بعد جاتے سورج نے دھنک کی صورت پورے شہر میں قمقمے روشن کر دیے تھے۔ پانی کی ٹپکتی بوندیں دھنک سے جھلملا رہی تھیں۔ وہ اگست کی ایسی دل نشین شام تھی کہ بے ساختہ ساری اداسی بھلا کر ملہار گانے کو جی چاہ رہا تھا۔ اسی شام کیپٹن رضوان اپنے جگری دوست کیپٹن وسیم اور سفارشی کے طور پر سکینہ کے ابا یعنی زیدی انکل کے ساتھ میرا رشتہ مانگنے آیا۔ بابا نے ہوا کا رخ پہچانتے ہوئے رشتہ تو قبول کر لیا، مگر شادی کے لیے میری پڑھائی مکمل ہونے کی کڑی شرط رکھ دی۔ ہم دونوں کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ نومبر میں رضوان کا تبادلہ کومیلا ہو گیا اور جانے سے پہلے اس نے بابا پہ نکاح کے لیے دباؤ ڈالا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بابا میرے گڑ گڑانے پہ پسیج گئے۔ 20 نومبر کو عید کی شام ہمارا نکاح ہو گیا۔ وہ زندگی کی خوبصورت ترین عید تھی۔ ہم صرف 2 دن ساتھ رہے، پھر وہ کومیلا چلا گیا۔ 2-3 دفعہ فون پر بات ہوئی اور بس۔ مشرقی پاکستان 32 دانتوں کے بیچ مقید زبان کی طرح دشمنوں کے نرغے میں تھا۔ 12 دسمبر کو زماندہ اچانک واپس آ گئے۔
وہ برے حالوں میں تھے مگر بہت خوش تھے، اور آتے ہی جوئے بنگلہ کا زوردار نعرہ لگا کر بابا کے گلے لگ گئے۔ میں یہ سنتے ہی جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد جب زماندہ کو میرے نکاح کا پتہ چلا تو وہ غصے میں اپنا بال نوچنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھے ایسا زناٹے دار تھپڑ مارا کہ میرا ہونٹ پھٹ گیا۔ اماں نے مشکلوں سے مجھے گھسیٹ کر کمرے میں بند کر دیا۔ زماندہ غصے میں گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ 15 دسمبر کو ڈھاکہ پر ہو کا عالم تھا۔ پاکستانی ریڈیو بے غیرتی سے اپنی فوج کی خبریں نشر کر رہا تھا اور جنرل نیازی ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کے سامنے بے فکری سے اپنی رانوں پر چھڑی مارتے ہوئے صحافیوں کے ازدحام کو آخری گولی اور آخری سپاہی تک جنگ جاری رکھنے کی گولی دے رہے تھے۔ 16 دسمبر کو صبح صبح بھارتی جہاز نیچی نیچی پرواز کر کے سارے شہر میں شکست کا اعلان نامہ گرا کر جا چکے تھے۔ صبح 10 بجے بھارتی ٹینک میرپور کے پل پر تھے۔ 16 دسمبر کا چمکتا سورج بنگلہ دیش کی نوید لے کر آیا تھا۔ میرے گھر میں جشن کا سما تھا مگر مجھے رضوان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ جنوری 1972 تک سارے پاکستانی فوجی انڈیا بھیجے جا چکے تھے اور میں رضوان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ قید ہوا تھا یا شہید تھا، میں قطعی لا علم تھی۔ میں ہر وقت منہ سر لپیٹے کمرہ اندھیرا کیے پڑی رہتی۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ دل جیسے سو گیا تھا۔ رضوان کی بابت میرا دل بالکل خاموش تھا اور اس دل کی خاموشی میری وحشت میں اضافہ کرتی چلی جا رہی تھی۔ بنگو بندھو پاکستان کی جیل سے آزاد ہو کر بقرعید سے پہلے ڈھاکہ اپنی آزاد مملکت میں پہنچ چکے تھے۔ ان کی منتقم اور پرجوش تقریروں نے پورے ملک میں آگ لگا دی تھی اور پورا ملک بہاریوں کے لیے مقتل بن گیا تھا۔ بابا بمشکل زہرا آنٹی اور سکینہ کو بچا سکے مگر زیدی انکل، عباس بھائی اور معصوم اون کو مکتی باہنی نے سریے مار مار کر ختم کر دیا۔ بابا اپنی جان پر کھیل کر چھپتے چھپاتے نیم مردہ آنٹی زہرا اور حواس گم سکینہ کو کینٹونمنٹ پہنچانے میں کامیاب ہو سکے۔ اسی زمانے میں مجیب الرحمان نے بنگالی خواتین کے ساتھ زیادتی کا بہت شور مچایا اور بین الاقوامی میڈیا کی توجہ اس بربریت کی طرف مبذول کروائی۔ یہ ظلم ہوا بھی تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں حاملہ تھیں۔ پورے بنگلہ دیش میں اسقاط حمل کے لیے کلینک کھول دی گئی تھی اور جوق جوق لڑکیاں اور عورتیں وہاں رجسٹر ہونے لگی تھیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ وہاں داخل کروائی جانے والی غیر بنگالی لڑکیوں کا اندراج بھی بحیثیت بنگالی کیا جاتا تھا۔ میری طبیعت خراب ہی چل رہی تھی اور اب چکر کے ساتھ ساتھ متلی بھی شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن اماں نے اپنی ڈاکٹرنی سہیلی سلطانہ آنٹی کو بلایا اور انہوں نے انکشاف کیا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ اماں یہ سن کر فق اور میں دھک رہ گئی تھی۔ اس دن میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ رضوان کہاں ہے، اب کبھی اس سے ملنا بھی ہوگا کہ ازلی جدائی مقدر ہو چکی ہے۔ 4 دن بعد اماں بملا آنٹی کے ساتھ مجھے لے کر ڈاکٹر زیب النساء کے کلینک میں تھی۔ میں اماں کے پاؤں پڑ گئی، چیخ چیخ کر روئی کہ میرا بچہ جائز ہے، اس کی جان مت لو، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میرے پیارے رضوان کی، ہماری محبت کی نشانی کو کھرچ کھرچ کر ختم کر دیا گیا۔ رضوان تو پہلے ہی نہیں تھا، ظالموں نے اس کی نشانی بھی مٹا دی۔ بابا کو نہ پنجابی داماد قبول تھا اور نہ ہی اس کی اولاد۔ بابا کا خیال تھا کہ بچے کو ضائع کروا کر وہ میرے ماضی سے میرا تعلق ختم کر دیں گے، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ میں کھوکھلے جسم اور سونے دل کے ساتھ آج بھی رضوان ہی کی ہوں۔ پچھلے 42 سالوں میں خالی کوکھ اور ویران دل لیے رضوان کی یادوں کے ساتھ اوسلو میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر زیب النساء کو تو خیر میں کیا ہی یاد ہوں گی، مگر مجھے اپنی نیم بے ہوشی اور نیم دیوانگی کے باوجود ان کا چہرہ یاد ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ میں شکایت کروں تو کس سے کروں؟ فرض شناس ڈاکٹر سے، محبت کرنے والے ماں باپ سے، یا کاتب تقدیر سے؟ کس سے؟ بس ہما وقت ایک جامد چپ مجھے گھیری رہتی ہے۔ اپنے اپنے ذائقے میں زہر ہے، اپنے اپنے ذائقے میں زہر ہے، آنکھ کا کھارا پانی اور چپ۔ از قلم شاہین کمال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔